پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سسرالی رشتہ رسول اللہ سے ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سسرالی رشتہ یہ فضیلت کیسے ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، ابی سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ کی میری ماں ہے، امت کی ماں ہے، تو سسرالی رشتہ دار ہوئے تو یہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے۔ تو یہ کیسے فضیلت ہے؟ صحابی ہونا فضیلت سمجھ میں آتا ہے، یہ سسرالی رشتہ فضیلت کیسے ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں جس گھرانے سے اپنا نکاح کروں، میں جس گھرانے سے اپنا نکاح کروں یا کسی شخص کے نکاح میں اپنی بیٹی دوں تو کیا جنت میں ان سب لوگوں کو میرا رفیق بنا دینا، اور اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے سسرالی رشتہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا امیر معاویہ سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کو بھی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس گھرانے سے آپ نکاح کریں گے اور جس کو آپ اپنی بیٹی دیں گے، میں جنت میں ان لوگوں کو آپ کا رفیق بناؤں گا، آپ کا ساتھی بناؤں گا، آپ کی رفاقت عطا کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی ہونا بھی ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ لکھنے والوں کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، امام الانبیاء نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں آتے البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو سلام کہنا اور ان کو نیکی کی تلقین کرنا، اور یہ اللہ کی وحی پر امین ہے، ونعم الامین، اور بہترین امین ہے۔ یہ وحی الہی پر اس کا کاتب وحی ہونا، وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے جس کے سلام جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے لائے۔ اور اس صحابی کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، معاویہ تجھے سلام ہو، جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ کاتب۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا کرتے تھے، جو خطوط آتے تھے اہل عرب کے درمیان، یہ خط بھی حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے اور بہترین خطابت کرتے تھے، کتابت بہترین کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ جو کاتب تھے ان میں حضرت امیر معاویہ بھی نبی کے کاتب تھے، جو خط آتے تھے یہ لکھا کرتے تھے، اور وحی الہی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کاتب تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کے کاتب ہیں، یہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وحی الہی کو بھی اور خطوط بھی۔